اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 فروری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ میری بھرپور کوشش ہوتی ہے جتنی بھی فلکی تبدیلیاں اس اشرے میں رونما ہو رہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے حالات میں جو تبدیلیاں وقوع پذیر ہونے جا رہی ہیں اس کے بارے میں آگاہی کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان معاملات میں بہتری کے حوالے سے آپ کو کچھ صدقات اور وظائف بھی بتائے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو مزید رہنمائی کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کرتے ہیں ان کو ان معاملات کے حوالے سے مزید رہنمائی بھی فراہم کی جاتی ہے۔ اسی طرح اس اشرے کے دوران جو تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس اشرے کے شروع کے ایام کا وقت آپ کے بیرون ملک سفر کے حوالے سے ایک مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک جانے کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس اشرے کے شروع کے ایام میں کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کے شروع کے ایام کا وقت آپ کے حکومتی اداروں سے وابستہ کام کے حل ہونے کی نشاندہی بھی کر رہا ہے۔ بہرحال وہ افراد جو سرکاری نوکری کی تلاش میں ان کی اس اشرے کی دوران یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں عزت و وقار صاحب حیثیت لوگوں کے ساتھ بھی آپ اٹھنا بیٹھنا اور اچھے تعلقات کے استوار کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے ایام میں آپ اپنا وقت مذہبی معاملات کی طرف صرف کرتے نظر آتے ہیں اور آپ مذہبی مقامات کی زیارتوں کے لیے بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں اس اشرے کا وقت ان کا ان معاملات کے حوالے سے فائدے کی نشاندہی نہیں کر رہا، اس لیے ان کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ ان معاملات سے دور رہنے کی کوشش کریں تاکہ یہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بھی کچھ خرابی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ان معاملات کو ایک بہتر اور اچھی شکل دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ اولاد کی معاملات کی طرف بھی کچھ کم رہے گی۔ اس اشرے کے شروع کے 4 ایام میں آپ اپنے گھریلو معاملات اور گھر کی تزئین و آرائش کی طرف توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس اشرے کی 15 سے 20 فروری کے وقت کے دوران آپ گھر میں وقت گزارنا پسند نہ کریں گے۔ آپ جب بھی گھر میں جائیں گے یا گھر میں ہوں گے آپ کچھ ذہنی ٹینشنوں اور ذہنی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ گھر سے باہر ہی رہیں، یا گھر میں بھی موجود ہوں گے تو کوشش یہی کریں کہ لوگوں کے ساتھ زیادہ بحث مباحثے میں نہ جائیں تاکہ آپ کے ان سے تعلقات بھی زیادہ خراب نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے آخری 5 ایام میں آپ کی اپنی والدہ کے ساتھ بھی کچھ ان بن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ اپنے خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھرپور کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مالی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو اس اشرے کے شروع کے 5 ایام آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے کچھ اونچ نیچ کے ساتھ بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اس اشرے کی آخری 5 ایام کا وقت آپ کے معاملات کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت پیش رفت کو ظاہر نہیں کر رہا۔ آپ اپنے اخراجات کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں تاکہ مالی پریشانی میں کمی لائی جا سکے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں اس اشرے کے وقت کے دوران ان کی گئی کوششوں کے کوئی بہتر نتائج ان کو ملتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ برج قوس والے افراد کو چاہیے کہ اپنے صحت کے معاملات کے حوالے سے بھی کچھ احتیاط برتیں، کیونکہ آپ کی صحت میں خرابی دیکھنے میں آئے گی۔ خاص طور پہ وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں ان کو بھی ان معاملات کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وراثتی معاملات ان دنوں میں حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بلکہ یہ مزید الجھنیں اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جن کا کوئی رشتہ وغیرہ طے ہوا تھا، بات پکی ہوئی تھی، وہ معاملات بھی اس اشرے کے وقت کے دوران مشکلات اور پریشانیوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے آپ کو مشاورت درکار ہو تو آپ ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ اپنی ذات کی طرف کچھ خاصی توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ اپنی ذات کی طرف کچھ زیادہ توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، وہ ہے آیت الکرسی کا۔ 3 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 بار اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق چینی کا صدقہ نکالتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 11، 12، 16 اور 17 فروری کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 18 فروری کی ہے۔ برج قوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔